علیکم۔ سورہ البقرہ سیریز ڈے 7 میں آج ہم بات کریں گے جس کا ٹائٹل ہے قبلہ کی تبدیلی۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کعبہ کی طرف رخ کرو۔ یہ صرف رخ کا نہیں بلکہ ایمان کا امتحان تھا۔ اسے ہم اسلام کی ایک چھوٹی سی خوبصورت اسٹوری سے سمجھیں گے۔ تو یہ پیاری سی اسٹوری ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور مدینہ ہجرت ہوئی تو مسلمان نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے۔ یہ قبلہ تقریباً 16 سے 17 مہینے تک رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ قبلہ کعبہ مکہ کی طرف ہو، کیونکہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تھا۔ ایک دن ظہر کی نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اس کا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بیچ میں اپنا رخ بدل دیا اور صحابہ نے بھی فوراً رخ بدل لیا۔ اس مسجد کو بعد میں نام ملا مسجد القبلتین، مطلب دو قبلوں والی مسجد۔ یہ واقعہ مدینہ میں ہوا۔ اس واقعہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلم امہ کو اپنی الگ پہچان دینا، ایمان کا ٹیسٹ لینا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، یہ ثابت کرنا کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ کبھی اللہ ہماری زندگی کا ڈائریکشن چینج کرتا ہے، جیسے کہ جاب چینج کرنا، دوستی ختم کرنا، شہر چینج کرنا، پلان فیل۔ ہم سوچتے ہیں کیوں ہوا ہے، لیکن شاید اللہ ہمیں بہتر قبلہ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ اس رمضان اپنے لائف کا قبلہ چیک کریں، کیا ہمارا فوکس دنیا ہے یا اللہ کی رضا؟ اگر ڈائریکشن غلط ہے آج ہی بدل دیں۔ جس طرح صحابہ نے نماز کے بیچ میں ڈائریکشن چینج کی، کیا ہم اپنی زندگی کا رخ اللہ کے لیے بدل سکتے ہیں؟ اللہ جب زندگی میں نئی ڈائریکشن دیتا ہے تو ہمیں بھی پرانی عادتیں چھوڑ کر نیا رخ لینا ہوتا ہے۔ تبدیلی مشکل ہوتی ہے لیکن ہدایت وہی ہوتی ہے۔ رمضان نئی شروعات کا مہینہ ہے، غلط عادتیں چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یا اللہ، جیسے تو نے قبلہ بدلا ویسے ہمارے دل کا رخ بھی اپنی طرف کر دے، ہمیں اپنی ہدایت پر قائم رکھ۔